بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ محترم ناظرین، آج منگل کے دن اگر آپ چاہتے ہیں کہ فوری طور پر آپ کے حالات بدلیں، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی زندگی میں پیسہ فوری طور پر آنا شروع ہو جائے، تو آج منگل کے دن یہ وظیفہ چلتے پھرتے ضرور پڑھ لینا۔ یہ وظیفہ نہایت ہی آسان ہے۔ اس وظیفے کو ویڈیو میں بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھ لینا۔ انشاءاللہ زندگی بھر جھولیاں اٹھا اٹھا کر دعائیں دو گے کہ واقعی کسی نے کوئی وظیفہ بتایا تھا۔ آج آپ کو وہ مجرب وظیفہ، وہ تصویر بتانے لگی ہوں جسے پڑھتے ہی تقدیر کے بند تالے کھل جاتے ہیں، مایوسی ختم ہو جاتی ہے۔ اس عمل کو کرنے کے بعد اللہ عز و جل کی رحمت اور اس کے فضل و احسان سے خود کو محروم سمجھنا مایوسی ہے۔ کہہ دو، اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا، بے شک اللہ سب گناہ بخش دیتا ہے، بے شک وہی بخشنے والا مہربان ہے۔ محترم ناظرین، اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کی ذات رب العالمین ہے، وہ عالموں کا رب ہے۔ میرا رب اپنے بندوں سے کبھی غافل نہیں ہوتا۔ ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ کبیرہ گناہ کون سے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ عز و جل کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، اس کی رحمت سے مایوس ہونا اور اس کی خفیہ تدبیر سے بے خوف رہنا، اور یہی سب سے بڑا گناہ ہے۔ محترم ناظرین، ہمیں چاہیے کہ ہر حال میں اللہ سے اچھی امید رکھیں، زندگی میں کبھی بھی مایوس نہ ہوں اور ہر وقت اپنے رب کا شکر ادا کرتے رہیں۔ ناظرین، آپ نے اس وظیفے کو آج کے دن لازمی پڑھنا ہے۔ آپ لوگوں نے اس وظیفے کو، اس عمل کو آج کے دن لازمی کرنا ہے۔ آج کا دن بہت ہی بابرکت دن ہے۔ آج منگل کے دن آپ اس وظیفے، اس عمل کو کسی بھی وقت کر سکتے ہو۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے اس وظیفے کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ لوگوں ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو براہ کرم میرے چینل آن لائن وظائف اور تلاوت کو سبسکرائب کر لیں اور پاس لگے بیل آئیکن کو بھی دبا دیں، کیونکہ میں ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال ڈیلی بیسس پر لے کر آتی رہتی ہوں۔ اب یہ عمل کیا ہے؟ آج منگل کے دن آپ یہ وظیفہ کسی بھی نماز کے بعد پڑھ سکتے ہیں، یہ چلتے پھرتے بھی کر سکتے ہیں۔ آپ نے کرنا کیا ہے؟ باوضو مصلی پر بیٹھ کر سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھنا ہے۔ آپ کوئی سا بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو اس کی فضیلت سب سے زیادہ ہے۔ جب آپ درود پاک پڑھ لیں تو سب سے پہلے آپ نے اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ کا کوئی بھی مقصد ہو، کوئی بھی حاجت ہو، آپ نے اللہ تعالیٰ کے حضور اپنے حاجت کی، اپنے مقصد کی نیت کر کے اس عمل کا آغاز کرنا ہے۔ ہر انسان کا مقصد، ہر انسان کی حاجت دوسرے انسان سے جدا ہے۔ اگر آپ کے پاس اولاد نہیں ہے تو آپ اولاد کی نیت کر لیں، آپ کے پاس دولت نہیں ہے تو دولت کی نیت کر لیں، آپ کے پاس رزق نہیں ہے تو آپ رزق کی نیت کر لیں، شہرت کی نیت کر لیں، آپ کے پاس کام نہیں ہے تو آپ نوکری کی نیت کر لیں۔ اگر گھر میں لڑائی جھگڑے رہتے ہیں، فتنہ فساد رہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ آپ کے گھروں سے فتنہ فساد کو دور کر دے، آپ اس کی نیت کر لیں۔ آپ جو نیت کرنا چاہتے ہیں، جو آپ کا مقصد ہے، آپ نے اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے تمام حاجات کی نیت کر لینی ہے۔ اس کے بعد آپ نے فوری طور پر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اور سب سے پہلے نمبر پر جو عمل آپ نے کرنا ہے وہ ایک قرآنی سورت کا عمل ہے، جسے دولت والی سورت کہا جاتا ہے، جسے دولت کا خزانہ کہا جاتا ہے۔ یہ قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت ہے جو بچے کو زبانی یاد ہے۔ یہ سورت کوثر کا وظیفہ ہے۔ آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سورت کوثر کو پڑھنا ہے، اور آپ نے سورت کوثر کو 29 بار پڑھنا ہے۔ سورت کوثر کو بیماریوں سے شفا والی سورت بھی کہا جاتا ہے۔ آپ نے اللہ کی محبت میں ڈوب کر بڑے آرام سے، بڑی توجہ کے ساتھ اس سورت کو پڑھنا ہے۔ آپ نے 29 بار سورت کوثر پڑھ لینا ہے۔ جب آپ 29 بار سورت کوثر پڑھ لیں تو دوسرے نمبر پر آپ نے اللہ تعالیٰ کا ایک صفاتی نام پڑھنا ہے۔ وہ نام ہے یا اللہ یا رحمان، یا اللہ یا رحمان۔ ان دونوں ناموں کو ملا کر آپ نے پڑھنا ہے۔ آپ نے یا اللہ یا رحمان کو 11 بار پڑھنا ہے۔ اب تک آپ نے 2 وظائف پڑھ لیے ہیں۔ ایک پہلے نمبر پر آپ نے 29 بار سورت کوثر کو پڑھنا ہے، دوسرے نمبر پر آپ نے 11 بار یا اللہ یا رحمان کا پڑھنا ہے، اور تیسرے نمبر پر اور آخری وظیفہ آپ نے یا حی یا قیوم کا کرنا ہے۔ یہ ایک ایسا اسم اعظم ہے، جب کوئی بندہ اس خاص عمل، اس خاص وظیفے کو پڑھتا ہے اور کسی خاص دن میں پڑھتا ہے، بتائے گئے طریقے اور ترتیب کے مطابق پڑھتا ہے، تو اللہ پاک اس کے لیے بہترین اسباب بنا دیتا ہے۔ یہ وظیفہ پیغمبروں کا وظیفہ ہے، یہ وظیفہ نبیوں کا وظیفہ ہے۔
یہ وظیفہ اولیاء اللہ کا وظیفہ ہے۔ یہ اللہ پاک کے 2 اسم اعظم ہیں جو یا حیو یا قیوم ہے۔ آپ نے یا حیو یا قیوم کو 41 مرتبہ پڑھنا ہے۔ جس کے ہاتھ یہ اسم اعظم لگ جاتا ہے اس کو مانگنا نہیں پڑتا، ان کو بن مانگے مل جاتا ہے۔ اس کے مقدر کا ستارہ چمک اٹھتا ہے، اس کے گھر کے حالات بہتر ہو جاتے ہیں، اس کی مشکلات پریشانیوں کا غیب سے خاتمہ ہو جاتا ہے۔ جب آپ کے تینوں اعمال بتائے گئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں تو اس کے بعد آخر میں پھر سے آپ نے درود پاک پڑھ لینا ہے جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو گیا ہے۔ اس کے بعد آپ نے دونوں ہاتھ پر دم کر کے یعنی پھونک مار کر اپنے چہرے اور سینے پر مل لینا ہے اور آخر میں اللہ پاک سے اپنی حاجتوں کے لیے، اپنی پریشانیوں کے لیے دعا مانگ لینی ہے۔ محترم ناظرین، میں اللہ پاک سے دعا مانگتی ہوں، آپ سب لوگ آمین کہیے۔ نہ جانے کس کی آمین کے صدقے سے ہماری تمام مسلمانوں کی پریشانیاں حل ہو جائیں۔ اے میرے مولا، ہم سب کی پریشانیوں کو دور کر دے۔ اے میرے مولا، ہماری حاجتوں کو پورا کر دے۔ میرے مولا، ہمیں غیب سے رزق اور دولت عطا کر دے۔ اے اللہ، ہمارے تمام گناہوں کو معاف کر دے۔ اے میرے اللہ، ہمیں 5 وقت کا نمازی بنا دے۔ یا اللہ، میری غریبی کو امیری میں بدل دے۔ میرے اللہ، ہمیں قرضوں سے نجات عطا فرما دے۔ یا اللہ، ہمیں نیک اور صالحہ اولاد عطا فرما دے۔ یا اللہ، جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد نرینہ عطا فرما دے۔ اے میرے مولا، ہماری خطاؤں کو معاف کر دے۔ اے میرے اللہ، جہاں جہاں مسلمانوں پر ظلم و ستم ہو رہا ہے وہاں پر اپنی غیبی مدد فرما۔ محترم ناظرین، آپ لوگ آمین ضرور کہہ دیجئے گا، نہ جانے کس کی آمین سے ہم سب کی زندگی بدل جائے۔ ناظرین، اپنے رزق میں برکت اور کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھا کریں۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی پریشانیوں کو دور کر دے اور ہمارے مقدر میں بہتر فیصلے کر دے، عافیت عطا فرمائے۔ محترم ناظرین، اپنے رزق میں برکت اور وسعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ باکس میں ضرور لکھ دیجئے گا۔ مزید وظائف اور اعمال کے لیے میرے چینل آن لائن وظائف اور تلاوت کے ساتھ جڑے رہیں۔ چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔